اللہ اللہ کی آوازیں سن رہی تھی. سبحان اللہ. آدھی رات اس کی اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگی. کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ کی تسبیح تحلیل بیان کر رہا ہے, اللہ الصمد کے نعرے لگا رہا ہے. سیدہ نور بی بی دائیں دیکھتی ہے, بائیں دیکھتی, آگے پیچھے دیکھتی. مولا اتنی رات کے سناٹے میں کوئی تیرا ذکر تو کر رہا ہے, لیکن ذکر کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. مولا کوئی ذکر تو کر رہا ہے, لیکن ذکر کرنے والا نظر کیوں نہیں آتا ہے. مولا آواز آ رہی ہے, کوئی رات کے سناٹے میں تجھے یاد کر رہا ہے, کوئی اللہ الصمد کے نعرے لگا رہا ہے, کوئی اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. مولا کوئی رات کے سناٹے میں تجھے پکار رہا ہے, کوئی تجھ سے مدد مانگ رہا ہے. مولا کوئی رات کے سناٹے میں تجھے یاد کر رہا ہے. مولا آخرکار وہ بندہ نظر کیوں نہیں آتا ہے. تو غیب سے آواز آتی ہے, وہ نور بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے دیکھتی کیوں نہیں ہے, جو تیرے شکم میں بچہ پل رہا ہے وہی معین الدین اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جو تیرے شکم میں بچہ پل رہا ہے وہی بندہ اپنے خدا کا ذکر کر رہا ہے. اللہ. پھر وہ تاریخ بھی آئی کہ حضور خواجہ غریب نواز 530 ہجری میں سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے. اور جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ کی والدہ فرماتی ہے, میرا بیٹا حسن جب اس دنیا میں تشریف لایا تو پورا سنجر کا علاقہ نور سے منور کر دیا گیا. پورا سنجر کا علاقہ نور سے منور کر دیا گیا. آپ کی والدہ فرماتی ہے, جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو اللہ رب العزت نے میرے گھر میں نور و کرم کی بارش کا نزول فرما دیا. اور آپ کی والدین نے آپ کا نام حسن رکھا, سید حسن. غریب نواز کا جو سب سے پہلا نام ہے وہ حسن ہے. آپ کے والد ماجد حضور سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ اور آپ کی والدہ کی جن کا نام سیدہ نور بی بی, دونوں نے اپنے بچے کا نام حسن رکھا. اللہ اکبر. دن بڑھتے گئے اور تاریخ بدلتی گئی, دن آگے بڑھتا رہا, وقت گزرتا گیا. اللہ اکبر. ایک دن وہ بھی آیا ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گزرے ہیں. جب آپ کے ہم عمر لڑکے کھیل کودنے میں مشغول تھے, کھیل کود رہے تھے, خواجہ غریب نواز کا ادھر سے گزر ہوا ہے تو آپ کے ہم عمر لڑکوں نے کہا تھا, وہ حسن آتے کیوں نہیں ہو, ہمارے ساتھ کھیلو. وہ حسن آ جاؤ ہمارے ساتھ کھیلو. تو میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا, وہ لوگوں سنو, اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, بلکہ ہمارے خدا نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی یاد میں مست ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. غریب نواز جب لوگوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تو بزرگ کہا کرتے, آج اس بچے کی شان یہ ہے کہ یہ کھیل کود سے گریز کر رہا ہے, بلکہ بچوں کو نصیحت کر رہا ہے اور لوگوں کو زمانے کو بتا رہا ہے کہ ہم کھیل کودنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں, ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو بزرگ کہا کرتے ہیں, اللہ اکبر. یہ بچہ بڑا ہو کر بہت بڑا مقام حاصل کرے گا. اللہ اکبر. میرا خواجہ غریب نواز ہے, بچپنے کی عمر ہے, اپنی ماں کی گود میں ہے, چھاتی سے دودھ پی رہا ہے. جب میرا خواجہ غریب نواز چھاتی سے دودھ پیتا تو سنجر علاقے کی جتنی عورتیں ہوتی وہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر غریب نواز کی دہلیز پر لایا کرتی, غریب نواز کے گھر آ جایا کرتی تاکہ ان کے بچے حضور خواجہ غریب نواز کا دیدار کر لیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا ہے, ایک مرتبہ ایسا گھڑی بھی آئی ہے, ایک مرتبہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ آپ کی ماں سیدہ نور بی بی آپ کو اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی. سنجر کی عورتیں آئی ہے, آنے کے بعد آپ کے آنگن میں کھڑی ہے اور کھڑے ہونے کے بعد سنجر کی عورتیں دیکھ رہی ہے کہ آپ کا بیٹا حسن اپنی ماں کے سینے سے چپٹ کر دودھ پی رہا ہے. اچانک انہی بچوں میں سے ایک بچے نے رونا شروع کر دیا ہے. اب میرے غریب نواز کی شان دیکھو, میرے غریب نواز کا طریقہ دیکھو, بچپنے کی عمر ہے, غریب نواز ماں کے شکم سے چپٹ کر دودھ پی رہے ہیں. اللہ اکبر. آنے والی عورتوں میں سے ایک بچے نے رونا شروع کر دیا ہے. جیسے ایک بچہ رویا ہے, میرے غریب نواز نے اشارے سے اپنی ماں سے کہا تھا, او ماں سنو, مجھے اس بچے کا رونا پسند نہیں ہے, ماں میں اس بچے کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا. او میری اپنی جان, اس بچے کو اٹھا لو, اپنی چھاتی سے لگا لو, ماں میں اس بچے کا رونا پسند نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے جیسے غریب نواز نے اپنی ماں کو اتنا اشارہ کیا ہے اور آپ کی ماں نے غریب نواز کو پنگوڑے میں لٹالا ہے, اور جو بچہ روتا ہے غریب نواز کی ماں نے اس بچے کو لیا ہے, اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے. ادھر یہ بچہ خاموش ہوا, ادھر غریب نواز نے
کر نور سے منور ہو گیا. ارے وہ غریب نواز جو بچپن میں کسی بچے کا رونا پسند نہیں کر سکتا, جو بچپن میں کسی بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا, اگر آج غریب نواز کی بارگاہ میں ہم فریاد پیش کریں, اگر غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کریں, اگر غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی مجبوری پیش کریں, اور غریب نواز کی بارگاہ میں التجا پیش کریں, ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے. اور ہندوستان کا راجہ دعا پہلے قبول فرمائے. علامہ مفتی فرزند سائی قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. غریب نواز جو بچپن میں کسی بچے کا رونا برداشت نہیں کر سکتا, اگر آج ہم غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی پریشانی عرض کریں, مجھے یقین ہے, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں اگر اپنی مصیبتیں بیان کریں, ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے, غریب نواز ہماری مصیبتیں پہلے دور فرما دیں. یہ غریب نواز کی شان ہے. ایک دن وہ بھی آیا کہ جب غریب نواز عمر شریف 14 سال کی, آپ کے والد محترم حضور سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کو الوداع کہا, تو آپ کی وراثت میں کچھ مال آیا, ایک باغ آیا. اب غریب نواز کے کندھوں پر گھر کی ذمہ داری تھی. تو صاحب سنو, گھر کی ذمہ داری ہر بیٹے کے کاندھے پر آتی ہے, تو بیٹے کو گھر کی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہیے, بلکہ گھر کی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے, گھر کی ذمہ داری کو بھرپور ادا کرنا چاہیے. کہ جس طریقے سے میرے خواجہ غریب نواز نے گھر کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے, اللہ اکبر. غریب نواز باغ میں جایا کرتے, دن بھر میں جتنی بھی انکم ہوتی, جتنی بھی آمد ہوتی, میرا خواجہ غریب نواز آدھی رقم غریبوں کے حوالے کر دیتا اور آدھی رقم اپنی ماں کے حوالے کر دیتا. اللہ اکبر. ایک دن وہ بھی آیا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز اپنے باغ میں پانی دے رہے ہیں, اپنے باغ کو پانی سینچ رہے ہیں, اور باغ میں گشت کر رہے ہیں, سیر و تفریح کر رہے ہیں. غریب نواز کی نگاہ نے دیکھا کہ ایک اللہ کے مجذوب کہ جنہیں حضرت ابراہیم قندوسی کہا جاتا ہے, حضرت ابراہیم قندوسی باغ میں چلے آ رہے ہیں. غریب نواز نے جیسے اللہ کے مجذوب حضرت ابراہیم قندوسی کو دیکھا ہے کہ باغ میں چلے آ رہے ہیں. ایک آج ہمارا تمہارا گھر ہے, اگر کوئی بغیر اجازت کے گھر میں آ جائے تو ہم اس سے لاکھ طریقے سے پوچھیں گے تیری ہمت کیسے ہوئی ہے ہمارے گھر میں آنے کی, تیرے اندر شجاعت کیسے ہوئی ہے ہمارے گھر میں آنے کی, تیرے اندر شجاعت کیسے ہوئی ہے ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی. ہم طرح طرح کی سے باتیں کریں گے, اگر بات بگڑتی نظر آئی تو دھکا دے کر اسے باہر نکال دیں گے. لیکن میرے غریب نواز کا طریقہ دیکھو. غریب نواز کی نگاہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم قندوسی آ رہے ہیں. غریب نواز گئے ہیں, جانے کے بعد چٹائی کو بچھایا ہے, اور اللہ کے مجذوب حضرت ابراہیم قندوسی سے کہا ہے اللہ کے محبوب آپ اس چٹائی پر آرام کریں, میں آپ کے لیے اپنے باغ میں سے طرح طرح کے پھل توڑ کر لاتا ہوں اور ایک انگوروں کا خوشہ لے کر آتا ہوں. اللہ اکبر. ادھر حضرت ابراہیم قندوسی اس چٹائی پر بیٹھے ہیں, ادھر غریب نواز اپنے باغ میں گئے ہیں, طرح طرح کے پھل توڑے ہیں, اور ایک انگور کا خوشہ جو اپنے شباب پر تھا غریب نواز نے اس کو توڑا ہے, اور توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوسی کی بارگاہ میں رکھا ہے, اور عرض کرنے لگے حضور یہ تو میری خوشبختی ہے, آپ جیسی عظیم ہستی نے میرے باغ میں قدم رکھا ہے اور آپ نے مجھے اپنا دیدار کرایا ہے. اللہ اکبر. غریب نواز کہتے ہیں اللہ کے مجذوب بندے سنو, اللہ کے مجذوب بندے سنو, اس اللہ کے مجذوب بندے سنو, اس خوشہ کو ان توشہ کو تناول فرما لو, اس پھل کو تم تناول فرما لو جو تمہارے سامنے حاضر ہے, اس کو تم کھا لو. لیکن اللہ کا مجذوب بندہ ہے کہ غریب نواز کی بات پر عمل نہیں کرتا ہے. غریب نواز عرض کرتے ہیں اللہ کے مجذوب بندے جو میں تمہارے لیے طرح طرح کے پھل لے کر آیا ہوں, جو میں تمہارے لیے انگور کا خوشہ شباب پر لے کر آیا ہوں, اس کو تناول فرما لو. لیکن اللہ کا ولی, اللہ کا محبوب بندہ, اللہ کا مجذوب ایک نگاہ غریب نواز کی پیشانی پر ڈالتا ہے تو دوسری نگاہ عرش اعظم پر ڈالتا ہے. ایک نگاہ غریب نواز کی پیشانی پر ہے, دوسری نگاہ اس اللہ کے مجذوب کے عرش اعظم پر ہے. اور اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں اور نگاہ لوہے محفوظ پر ہوا کرتی ہے. اللہ والے بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں اور نگاہ, ارے زور سے بولے, نگاہ لوہے محفوظ پر ہوا کرتی ہے. اللہ غریب نواز کہتے ہیں اللہ کے مجذوب بندے جو
جو میں تمہارے لیے پھل لے کر آیا ہوں اس سے ذرا فرمائے۔ لیکن اللہ کا ولی ایک نگاہ غریب نواز کی پیشانی پر ڈالتا تو دوسری نگاہ لوہے محفوظ پر ڈالتا۔ اللہ کا مجذوب بندہ دیکھ رہا ہے، آج یہ بچہ 14 سال کی عمر میرے غریب نواز کی، آج یہ بچہ اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ بچہ اپنے نانا مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کو کلمہ پڑھائے گا۔ آج یہ بچہ اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آج یہ بچہ اپنے گھر کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا یہ بچہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھائے گا۔ غریب نواز کی شان حضرت اللہ کے مجذوب بندے حضرت ابراہیم قندوسی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ مجھ سے بار بار نتیجہ کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم قندوسی نے وہ پھل کھائے، کھانے کے بعد حضرت ابراہیم قندوسی کہتے گئے وہ بیٹے حسن میں تمہاری خدمت سے بڑا خوش ہوا، تم نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی، میں تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اوپر جیسے جملہ کہا غریب نواز کے حضرت ابراہیم قندوسی نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک جو کی سوکھی روٹی نکالی گئی، نکالنے کے بعد اپنے منہ میں رکھا گیا، اس کو چبانا شروع کیا گیا، چباتے گئے، اس کے بعد ابراہیم قندوسی نے اس روٹی کو اپنے منہ سے نکالا گیا، نکالنے کے بعد غریب نواز کے ہاتھ پر دیا گیا اور کہا ہے بیٹے حسن اس کو تناول کر لو۔ اللہ اکبر، خواجہ غریب نواز نے اس جو کی سوکھی روٹی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا ہے۔ جیسی وہ روٹی غریب نواز کے پیٹ میں پہنچی ہے تو غریب نواز کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، غریب نواز کا سینہ وہ در مدینہ ہو گیا ہے۔ غریب نواز سیستان کے علاقے میں کھڑے ہیں لیکن اپنے مصطفیٰ کا گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں۔ سیستان کے علاقے میں کھڑے ہیں اور لیکن مصطفیٰ کا گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، اب غریب نواز کا من باغ میں نہیں لگتا، اب باغ میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ غریب نواز اپنی ماں کے پاس گیا، جا کر عرض کرنے لگے ماں اگر تیری مرضی ہو تو میں باغ کو بیچنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ،